إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ سورہ بنی اسرائیل 9 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ آج کے سبق میں ہم تھوڑا ذکر کریں گے اس ماحول کا جس میں قرآن مجید اترا۔ قرآن مجید شرک کی نفی کرتا ہے، تو شرک کے معنی اور اس کی تقسیم اور جو مخاطبین تھے، یہ قرآن کے جو مخاطبین ہیں ان کا تھوڑا ذکر کریں گے، یہود، نصارہ، سابئین اور مجوس، اور شرک کے وجوہات جو دو ہے اس کو اس سبق میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ہر مفسر کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اس لیے عزا عبد السلام نے قواعد لکھے ہیں، بدر الدین زرکشی نے البرہان لکھی ہے، اور جلال الدین سیوطی نے اتقان فی علوم القرآن بہت ہی طویل لکھی ہے۔ اردو زبان میں شمس الحق کی علوم القرآن، بعض نے الاصول کے نام سے لکھے ہیں۔ مشترک وہی ہے ان ساری کتابوں میں، یعنی درس کی ابتدائی بیان ہونے والے اصول ہیں۔ جو ماحول القرآن ہے، قرآن جس ماحول میں نازل ہوا یا قرآن کے سامنے جو مشکلات تھے قرآن نے کس طرح وہ پار کیے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اسی کے ساتھ قرآن کا نزول شروع ہوا۔ ترمذی شریف میں ہے، میں تو بہت پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ صلاحیت تو پہلے سے دی گئی مگر ذمہ داری 40 سال بعد دی گئی۔ نبی قبل الوحی اور بعد الوحی معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قبل نبوت انسانیت کے اعلیٰ معیار کی زندگی تھی، اتنی متبرک اور متقدس تھی کہ کافر بھی اعتراض نہ کر سکتے۔ قرآن سے ثابت ہے، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ بَعَثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں تم میں سے قرآن سے پہلے۔ اب وہ زندگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری سونپی جانے لگی اور آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغامبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، خاص کر جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ یونس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل زندگی کو حجت بنایا اور وہی کے بعد کی زندگی کو حجت بھی بنایا۔ وہی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ صادق و امین کے لقب سے پکارتے اور وہی کے بعد پھر ساحر و مجنون پکارتے۔ مکہ مکرمہ میں ایسے لوگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے جن کے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ ہر برائی ان میں موجود تھی، قتل و غارت گری عام تھی، لوٹ کسوٹ پر فخر ہوتا تھا۔ نماز کیسے پڑھتے تھے وہ قرآن ایک نقشہ ان کا بیان کرتا ہے، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَانٌ وَتَصْدِيَةٌ، نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ ان کا نماز ہوتا۔ بس ان کی نماز میں کچھ بھی نہیں بچا تھا سوائے سیٹیاں چیخنا، تالیاں بجانا۔ اور جب طواف کرتے تھے تو کپڑے نہیں پہنتے تھے، کہتے تھے ان کپڑوں میں ہم نے باہر گناہ کیے ہیں، ننگے بیت اللہ کی گرد گھومتے تھے۔ اسلام نے احرام کا حکم دیا۔ سب سے خطرناک بات جو ان میں تھی وہ لڑکی زندہ دفن کرتے۔ قرآن کی نزول کے وقت مخاطب لوگ، یعنی کون مخاطب تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت؟ 4 طبقے تھے، یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، سائبین۔ یہود اور نصارہ اہل کتاب تھے، مجوس اور سابئین اہل کتاب تھے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ نے مجوس کو اہل کتاب کہا، اور سابئین ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل میں تھے، بہت نظریات اسلامی تھے مگر سورج کو پوجتے، محرمات کے قائل تھے، بیٹی بہن پوپی دادی ماں نواسی وغیرہ اس کے قائل تھے۔ یہود اور نصارہ میں غلو ہو چکا تھا، محبت اور عقیدت میں کفر اور شرک کے 2 وجوہ ہوتے ہیں، شرعی مسائل سے جہل، محبت میں غلو۔ جن 5 بتوں کا تذکرہ سورہ نوح میں ہے، بخاری شریف میں ہے، یہ نیک صالح لوگ تھے۔ ابن کثیر میں ہے نبیوں کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ، تابعین بھی 1.25 لاکھ، رجال الحدیث بھی 1.25 لاکھ، محدثین بھی 1.25 لاکھ۔ کل محدثین جن کی تصانیف موجود ہے وہ 1,25,000۔ ان میں سب سے اہم ترین صحائے 6 ہے۔ شرک کے 2 وجوہات ہوتے ہیں، ایک جہل کی وجہ سے، دوسری وجہ محبت میں تجاوز۔ شرک کہتے ہیں بٹوارے کو، جو صفات اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں کسی درجے میں بھی بغیر اسباب کی کسی مخلوق اس طرح متصف ماننا، یہ شرک ہے۔ شرک کے پھر 2 اقسام ہیں، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں، شرک بالعلم، شرک بالدعا، شرک بالتصرف، شرک بالعبادات۔
شرک پہ دعا، جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لوگوں سے اس طرح سے مانگنا، بغیر سبب کے، بغیر وسیلے کے، دور دراز سے اس کو کسی کو پکارنا، یا علی مدد یا غوث مدد۔ شرک فی العلم، شرک فی تصرف، شرک فی العبادات، اعتقادی شرک کو ٹٹولیں گے تو ان میں ایک یا دو کو پاؤ گے۔ پھر شرک فی العلم، دور دراز سے کسی مخلوق کو بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے احوال سے باخبر کرے۔ تصرف اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، گیاری نہ دی، اس سال میلاد نہ کیا اس سال تو کاروبار کا نقصان ہو جائے گا وغیرہ۔ شرک فی العبادات، اللہ کے نام پر نظر و نیاز جائز ہے مگر پیروں کے نام پر نظر و نیاز مانگنا وغیرہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ صدقہ جب مومن دیتا ہے تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر بندے مستحق کو ملتا ہے۔ اب یہی نظریات عمل میں ہو، رسم میں ہو یا عقیدے میں نہ ہو تو اس کو شرک پیلی کہتے ہیں۔ شرک پیلی کے بہت قسمیں ہیں، بعض دنوں کو بھی کہا جاتا ہے، ہم نکلتے نقصان ملتا ہے، ہم پلا رنگ استعمال نہیں کر سکتے، رات کو جھاڑو دینے سے غربت ہوتی ہے، بعض ٹوٹکوں کو دین کا درجہ دینا، رسم معراج کا کانا، شب بارات کا کانا پکانا، درگاہوں سے بال لینا وغیرہ۔ اس کی بہت سے اقسام ہیں، ہر قبیلے میں، ہر قوم کے اس طرح مختلف عادات ہوتے ہیں۔ قبروں کی صفائی کرنا، بزرگان دین کے قبروں کو پکا کرنا۔ بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیوی آپس میں بات چیت کر رہی تھی۔ ہم جب حبشہ گئے تھے تو عیسائیوں کے معبدوں پہ بڑی بڑی مورتیاں لٹکی ہوئی تھی اور مورتیوں کے اوپر مسجد نماتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، بیمار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اٹھے اور سر چادر سے نکالا اور فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا تو اس کے قبر پختہ بنا کر اس پر مسجد بنا لیتے۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرماتے۔ قرآن مجید میں شرک فعلی کم ہے، شرک اعتقادی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ شرک کس کا ہوا، کتنے قسم ہے، یا مشرکین کی کتنے قسم ہے؟ مشرکین کی قسمیں بھی 4 ہیں۔ مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، مشرکین بالعباد الصالحین۔ مشرکین بالکواکب وہ لوگ جو ستاروں اور اس کی گردشوں کو خیر و شر کے مالک مانتے تھے۔ اگر آپ کی قسمت کا گردش مشتری میں ہے تو لوگ محبت کریں گے، اگر زحل میں ہے تو پیسے زیادہ ہوں گے، مریخ میں آئیں گے تو بادشاہ بنیں گے آپ وغیرہ وغیرہ۔ بارش ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لوگ کہیں گے اللہ کی فضل ہو گئی، اور کچھ لوگ کہیں گے پلا ستارے کی گردش سے یہ بارش ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ خدا کا منکر ہے اور ستاروں کو ماننا والے ہیں۔ ذالک مومن بالکواکب و کافر باللہ۔ مشرکین بالملائکہ، ملائکہ کو پوجنے والے۔ قرآن مجید نے رد کیا ہے سورہ نجم دوسرے رکوع میں، کتنے فرشتے آسمانوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کو منس کہتے ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، ایک نورانی مخلوق ہے، پاک مخلوق ہے، نوری جسم ہے، آگ میں کارآمد حصہ ہے، اس سے بنے ہیں، اور جو تباکن ہے، تپش ہے، اس سے جن پیدا ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان میں شر کا مادہ زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیر بچو سانپ سے بچو، اگر کہا ہے تو کہ بچو تو شیطان سے بچنے کا فرمایا ہے۔ فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ کے پاس انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ خیر، جمال، کمال، حسن ملائکہ پر غالب ہے، جنات پر فساد، شرارت حاوی ہے۔ سارے ملائکہ کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے، موت کے شعبے کا سردار اسرائیل علیہ السلام ہے۔ قوموں کو تباہ بھی جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ انبیاء کے لیے وہی بے وہ لاتے۔ میکائیل بارش، ہوا، طوفان وغیرہ اگانا، آسمان سے نعمتیں لانا، رزق رسانی پر مامور ہے، مگر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام بانسری بجائیں گے، موسیقی کا ایک شعبہ ہے، باقاعدہ بہت بڑی بانسری ہے۔ بانسری کی آواز میں ایک سحر ہے، اس لیے ممانعت بانسری سے۔ فرشتے جاگتے میں بھی آ سکتے ہیں، خواب میں بھی آ سکتے ہیں۔ ملائک کو بہت اعلیٰ صفات سے نوازا گیا ہے، مگر جب جہل بڑھ گیا اور زیادہ عقیدت کی وجہ سے اس کو پوجا جانے لگا اور مشرکین بالملائکہ پھر پیدا ہو گئے۔ مشرکین بالجن، کچھ لوگ شیاطین اور جنات کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے تھے۔ سورہ جن ایسے لوگ بھی تھے انسانوں میں جن سے پناہ مانگتے ہیں۔ مشرکین کہتے ہیں جن مجھے بچاؤ، کہتے ہیں مجھے بچاؤ۔ جنات اور شیاطین ایک ہی ہے۔ وکان من الجن، شیطان کے بارے میں یعنی جن جب نافرمانی کی انتہا کو پہنچے تو شیطان کہتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں حد سے بڑھ جائے تو اجرتی، ڈاکو وغیرہ ظاہری توانائی جنات کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ مشہور ہے کہ قیامت کے دن حبس ہو جائے گا، پھر ہم ان کو دیکھیں گے اور ہمیں وہ نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، مگر دلیل اس بات پر کہیں نہیں ہے۔
سننے میں صرف ایک بات آئی ہے، جنات کے اوپر ایک مخلوق ہے جن کو موکلات کہتے ہیں، اور موکلات کے اوپر ملائکہ ہے، اور سب کے اوپر اللہ کا اختیار زیادہ ہے۔ وہ هو القاہر فوق عبادہ، یعنی نہ وہ موکل نہ جن کی نہ ملائکہ کی عبادت جائز ہے۔ اسلام میں نجوم، کہن، رمل، جاپر، عدد، ہنسا کیوں ختم کیا گیا؟ یہ علوم تھے، اس کے قواعد ضوابط موجود ہے، فوائد، اور اس سے عقیدے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسلام نے اس کا کوئی احترام نہیں کیا، اس کو لائن سے اتار دیا، فرمایا یہ بیکار باتیں ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان والی چیزیں اور گمان والے کام اسلام میں نہیں چل سکتے۔ سحر و سفل کی کتابوں میں لکھا ہے جو خوفزدہ ہوتا ہے اسی جلدی لگ جائے گا سحر، اور جو دلیر ہوتا ہے وہ بڑے مشکل سے پکڑ میں آتا ہے۔ خوفزدہ آدمی عقیدے کا کمزور ہوتا ہے اور جری آدمی عقیدے کا مضبوط ہوتا ہے۔ سحر کے قواعد میں ہے کہ اس علم سے بزدل کو نقصان جلدی پہنچ جائے گا اور موحد اور متبع سنت محفوظ رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گھروں میں شیاطین بسیرا کرتے ہیں، یقیناً نقصان پہنچاتے ہیں۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، انسانی خون میں سرایت کرتا ہے، جہاں خون ہوتا ہے وہاں پہنچتا ہے، مگر اس کا علاج بھی قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا بعض درگاہوں سے آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیاطین ہیں، لوگوں کے عقیدے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انڈیا، نیپال کے مندر ایسے علاقوں مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اسلام میں سودا بازی کی کوئی قدر نہیں، صحیح عقیدہ مسلمان بالکل متاثر نہیں ہوتا جادوگری سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک ضروری کام ہے، اس کے لیے آپ کو بیچتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عزا بت معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں معلوم ہے، ایک درخت تھا اس کے نیچے ہے، بت بنا ہوا تھا۔ مشرکین جب ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے تو وہاں جاتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس عزا کو ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کچھ جملے کہے اور فرمایا یہ جملے یاد کر کے چھڑو۔ وہ چلا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور کلمہ کڑے ہو کر سنایا، فرمایا نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اور اب شیطانوں کا کام نہیں چلے گا، تم نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اب ہٹو۔ عزا نے کہا چند لمحوں میں تیری بوٹیاں کروں گا، تیرا گوشت علیحدہ ہو، چمڑا علیحدہ ہوگا۔ خالد نے فرمایا بس آخری مہلت دیتا ہوں، یہ جگہ خالی کرو اور بھاگو۔ پہاڑوں میں ایک بہت ڈراؤنی شکل کی عورت جس کے بڑے بڑے دانت نکلے تھے اور آنکھیں اندر دنسی ہوئی تھی، وہ انتہائی تیز رفتاری سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور وہ بھی اس کی طرف دوڑے اور تلوار کی ضرب ماری، ایک بدبودار قسم کا لاوا بہہ گیا اور بس ختم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جنی تھی، اب قیامت تک اس سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ ابن سعید کلبی ایک مفسر ہے، اس نے اس طرح کے واقعات بہت جمع کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جن پکڑا تھا جو چوری کے لیے آیا تھا، 1-2 سال ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ جن نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں ایک پیدے کی بات بتاتا ہوں۔ تو پھر جن نے کہا کہ جب وہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو زمین و آسمان تک فولاد کا قلعہ بنتا ہے جس میں انسان اور جن نہیں گھستا۔ مشرکین بالعباد الصالحین نیک لوگوں کو متصرف، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے۔ ابن کثیر کی رائے ہے شیس علیہ السلام کے 5 بیٹے جو بہت نیک اولیاء تھے، ان کے مرنے کے بعد شیطان نے ان کے پیروکاروں کو مورتیاں دی، ان کی یاد کے لیے لوگ اسے پوجنے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے بے شک جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا یہ بھی تمہارے جیسے بندے تھے۔ عبادنا امثالکم، لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو بنا کے لوگوں کو پلاتا تھا، بعد میں لوگوں نے اسے پوجنا شروع کیا۔ نیک لوگوں کی خدمت سے انسان نیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، پیغامبروں کے قبروں کو جائے سجود بنایا، وہاں مساجد کھڑے کر دیے۔ سید حجویری داتا گنج بخش حجویر غزنی کے راستے میں ہے، وہاں سے تشریف لائے، بہت بڑے عالم و فاضل شخصیت تھے، عارف باللہ تھے۔ محمود غزنوی نے جب سومنات کو پارا کیا اور واپس غزنی گئے تو اس نے اپنی علماء کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہندو بہت زیادہ ہے۔ سید حجویری کو اپنے استاد نے کہا آپ لاہور میں جائے۔ اس کے شیخ نے کہا صبح سے شام تک بھیک مانگنا، شام کو وہ فقراء کو کھلانا اور خود اس میں سے نہ کھانا اور اپنے کھانے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ اس کا کہنا تھا میں نے گھر پر کبھی اپنے ماں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے پانی پلاؤ، لوگوں سے مانگنا بہت مشکل تھا۔ فرمایا جب بھیک مانگتا لوگ دڑا کلمہ پڑھتے۔ محمود 415 عیسوی سے محمود یہاں برصغیر آنا شروع ہوئے،
محمود غزنوی یہاں برصغیرانہ شروع ہوئے 423 میں محمود مرے ہیں، وفات ہوئے ہیں، اور اس دوران سید حجویری کو لا کر بٹھایا لاہور میں ہر روز ایک مسلمان کو اس وقت ذبح کر کے اس کے کباب بٹتے تھے۔ آپ کے آنے سے چند ماہ بعد لاہور کا مہاراجہ بھی مسلمان ہوا۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں، ایک آپ کا دیوان عربی میں اور ایک فارسی میں۔ مشہور کتاب کشف المحجوب ہے، توحید کے چشمے اس کے اندر۔ 3 کتابیں سبقاً یعنی پڑھنے کے لائق استاد کی ضرورت ہے، اس میں سے کشف المحجوب بھی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی فوائد شرح اور مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات یہ استاد سے ہی پڑھنے چاہیے۔ آئے اس دعا پہ آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ یا کریم اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔